الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. گزشتہ سبقوں میں بدعات کے اسباب میں سے 5واں سبب وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا. آج کے سبق میں اس کا 6واں سبب ذکر کرنا مقصود ہے، پر اس کے لیے تھوڑی سی تمہید ذکر کرنی پڑے گی تاکہ اصل بات کا سمجھنا سمجھانا آسان ہو جائے. مختصر لفظوں میں تمہید یہ ہے کہ ایمان کا معنی ہوتا ہے مان لینا. ایک اس سے بڑھ کر ترقی کر کے لفظ آپ پڑھتے سنتے ہیں یقین. یقین کا معنی ہوتا ہے کہ جس چیز کو مان لیا اس کی تیاری کرنا، اس کے لیے فکر مند رہنا اور اس کا دل و دماغ میں تر و تازہ رہنا، استحضار ہونا. ایک لفظ اس سے بھی بڑھ کر ترقی کر کے آپ پڑھتے اور سنتے ہیں اطمینان.
اطمینان کا معنی اس پہ دل کا 100% مطمئن ہو جانا، اس کو حرف آخر سمجھنا، اس سے ادھر ادھر اس کا دھیان نہ جانا، اس پہ پک جانا، ڈٹ جانا، مطمئن ہو جانا۔ یہ لفظ کتنے ہیں؟ 3۔ دراصل جو اللہ کے ہاں ایمان مقصود اور مقبول ہے وہ وہی ایمان ہے جو اطمینان کے درجے کا ہو۔ آپ میری بات پہ غور کریں گے تو بہت کچھ سمجھ پائیں گے۔ اللہ کے ہاں جو ایمان دراصل ایمان ہے وہ ایمان ہے اطمینان کے درجے کا، جس پہ انسان کا دل یہ 100% نہیں 110% مطمئن ہو جائے کہ بس حق یہ ہے، باطل یہ ہے، جنت کی راہ یہ ہے، جہنم کی راہ یہ ہے، اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ اس پہ جب مطمئن ہو جائے تو یہی مرتبہ ہے دراصل اللہ کے ہاں مقبول ایمان کا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دراصل ایمان یہی ہے، جس نے پہلے درجے پہ قدم رکھا ہے ایمان لایا ہے۔ ایمان کا لفظی معنی کیا عرض کیا؟ مان لینا، مان لینا کسی شے کا، بتلا دیا یہ توحید ہے، مان لیا، یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یا اس نے آخرت کے متعلق مان لیا حشر نشر ہوگا، جنت دوزخ ہوگی، حساب کتاب ہوگا، فلاں فلاں فلاں، یہ مان لیا۔ اب یہ صرف مان لینا جو زبان سے ہے تو یہ کامل نہیں، اس لیے کہ محض جو ایک شے کا مان لینا ہے تو کل کو اس کے مخالف اسے کوئی راستہ دکھلائے گا، اس پہ اس کو لانے کی کوشش کرے گا تو اس کے پھسل جانے کا، باطل راہ پہ پڑ جانے کا یہ خطرہ اور امکان باقی ہے۔ اگر یہ ایمان سے ترقی کر کے اس ایمان کو بڑھاتا ہے کیفیت کے اعتبار سے اور یقین کے درجے پر آ جاتا ہے، یقین کے درجے پر آ جاتا ہے تو اس کے ایمان میں پختگی آ جاتی ہے، اس کا ایمان مضبوط اور پختہ ہو جاتا ہے، پھر وہ آسانی سے پھسلنے والا نہیں ہوتا، اسے یقین ہے۔ اور یقین کا کیا مفہوم عرض کیا کہ جس کو مانا اس کے لیے اب تیاری کرتا ہے، فکر مند رہتا ہے، اور اس کے اندر وہ کامیابی کے حصول کے لیے بتلائے ہوئے اسباب کو اختیار کرتا ہے، لیکن یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پھسل نہ جائے۔ اصل جو اطمینان کا درجہ ہے وہ ایمان مقبول کا درجہ ہے، کہ یقین سے بھی بڑھ کر جب یہ اطمینان پہ پہنچ گیا تو اب یہ سمجھو کہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اب دنیا الٹی ہو جائے اس کے ایمان کو کوئی نہیں متزلزل کر سکے گا۔ یہ ایمان کا وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ آپ قرآن کریم میں غور کریں تو قرآن مقدس اہل ایمان پہ یقین کا ذکر کرتا ہے، جب ان کے ایمان کو بیان کرتا ہے تو صرف ان کے ایمان کا ذکر نہیں کرتا، ان کی یقین کی کیفیت کو ذکر کرتا ہے۔ پہلے پارہ کی ابتدا میں دیکھیں تو 5 صفات ذکر کی اہل ایمان کی، اور فرمایا ان میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، بالآخرتی ہم یوقنون، یقین کی بات کرتا ہے۔ اور سورۃ الفجر آخری پارہ میں جب ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو ادھر سے موت آتی ہے ادھر اللہ کی رضا انہیں سنائی جاتی ہے، ان کے لیے اللہ جنت کے وعدے اور داخلے کا اعلان کرتے ہیں، تو وہاں اس اعلیٰ درجے اور صفت کو ذکر کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہاں اطمینان کا ذکر کیا، فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
تو یہ ہے نفوس مطمئنہ جو اس ایمان کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ لیکن اس کا منفی رنگ دیکھیں گے، جب کفار کے لیے قرآن رد کرتا ہے اور ان کی حالت کو بیان کرتا ہے تو ان کے لیے ان سے ایمان کی نفی کرتا ہے کہ یہ ابھی تک پہلے درجے پر بھی آئے نہیں۔ لا یؤمنون بالآخرہ، وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی ابھی وہ پہلی حیثیت پہ بھی نہیں آئے۔ تو اصل جو کامیابی اور اللہ کے ہاں مقبول ایمان ہے وہ کون سا ہے؟ اطمینان کے درجے کا، اطمینان کے درجے کا۔ شیطان انسان پر کئی وار کرتا ہے، یہ دوسرا جملہ سنیے گا، وہ کئی چالیں چلتا ہے، لیکن سب سے پہلے وہ انسان کے ایمان اور اس کی بنیاد کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کرتا کیسے ہے؟ مومن مسلمان آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے کرتا کیا ہے؟ اس میں شکوک اور شبہات کی مرض پیدا کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں، شک اور شبہ کی، یہ مترادف المعنی لفظ ہے، ملتے جلتے، کہ اس میں شک کی بیماری اور مرض کو پیدا کرے گا۔ ایک دم کہے کہ یہ باطل راہ ہے، دین حق کے متعلق کہے یہ باطل ہے، اور اس کو کفر کی طرف لائے تو وہ آنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوگا، اسے اپنی اس شان میں کمزور کرے گا اور اس کی ایمان کی حالت کو گرائے گا۔ کیسے؟ شک کا مرض اس میں پیدا کرے گا، شبہات کے اندر اسے ڈالے گا۔ جب وہ شک میں پڑ جائے گا تو یہ شک میں پڑنا گمراہی کا پہلا درجہ ہے۔ شک ہے، پتہ نہیں مسئلہ تو قرآن کا ہے، ادھر بھی تو بابے اور بزرگ ہیں، یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے، یہ لوگ کہتے ہیں نا، یہ شک کے مریض ہیں، یہ شک کے مریض ہیں، یہ بھی مولوی ہے وہ بھی مولوی ہے، پتہ نہیں کہاں جائیں، کہاں کون سی بات ٹھیک ہے کون غلط ہے، کس کی مانیں کس کی چھوڑیں، یہ شک کا مرض ہے۔ یہ بتلاتے ہیں کہ یہ سب جو تم کرتے ہو معاشرے میں یہ بدعات رسومات ہیں، وہ بتلاتے ہیں اس سے تمہارا مردہ بخشا جائے گا، یہ نیکی کے خیر کے کام ہے، اس کی مانیں یا اس کی مانیں، کریں یا نہ کریں، یہ شک کی مرض ہے اور یہ شیطان کا بنیادی وار ہے، اس کا پہلا جال اور یہ حملہ ہے کہ جب انسان شک میں پڑ جائے گا تو اس سے اطمینان بھی گیا، یقین بھی ختم ہو گیا، وہ صرف اب زبانی ایمان پہ کھڑا ہے، میں مانتا ہوں دین اسلام کو، قرآن کو، نبی کو، فلاں کو فلاں کو فلاں کو، بس۔ اب یہ اپنے منہ سے تو مومن اور ایماندار ہے، لیکن جب شک میں پڑ گیا، اطمینان بھی گیا، یقین بھی ختم ہو گیا، اللہ کے ہاں یہ شخص گمراہی کے پہلے درجے پہ قدم رکھ چکا ہے۔ اپنے آپ کو مومن کہے، مسلمان کہے، کہلوانے سے اور دعوے کرنے سے تو کچھ بنتا نہیں ہے۔ یہ بات بھی سمجھ گئے ہو؟ تو اسی سے چھٹا عنوان اور سبب ہے بدعات کے اسباب میں سے کہ معاشرے میں کفر، شرک، بے دینی، فساد، مذہبی بگاڑ اور بدعات وہ کیسے آتی ہیں؟ مسلمانوں کے شک اور شبہ کی وجہ سے، شک اور شبہ کی وجہ سے کہ وہ اللہ کے دین پر، اللہ کے کلام اور احکامات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور تعلیمات پر نہ یقین رکھتے ہیں نہ اطمینان رکھتے ہیں، نہ یقین رکھتے ہیں نہ اطمینان رکھتے ہیں، وہ صرف زبان دعویٰ کرتے ہیں زبان سے ماننے کا، اور پھر شک میں عملاً ذہناً پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے، اس میں جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، کرنے کے کام کیا ہے نہ کرنے کے کیا ہیں۔ تو یہ شک گمراہی کا پہلا درجہ ہے، وہ اللہ کے ہاں گمراہ ہوتے ہیں۔ ہدایت کے 4 درجے ہیں، غالباً پیچھے کہیں سبق میں عرض کیا تھا، کتنے؟ 4۔ انابت، دل کا رجوع، طلب پیدا ہو جانا۔ نمبر 2، جب انابت دل میں آئی، رجوع طلب، حق کی تلاش پیدا ہو گئی،
تو پھر اللہ اسے انابت کی وجہ سے دیتے ہیں ہدایت، ایمان اور ہدایت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ دوسرا درجہ، جب ہدایت پہ آیا بشرط خالص اور سچی ہدایت پر ہو، تو پھر اس ہدایت پر یہ چل پڑا، اور چلنا آسان نہیں ہے۔ جب ہدایت پر چلا، دین حق پر، کفر شرک بدعات سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کر، تو پھر اس پر آنے لگی آزمائشیں اور امتحان، ابتلائیں، اپنے بگانے ہونے لگے، دوستیاں دشمنی میں بدلنے لگیں، لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سننے کو ملنے لگیں، برادری میں گھر میں اختلاف اور کئی طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ اب اس پر آزمائشیں آنے لگیں۔ یہ ہدایت پر تھا تو اب امتحانوں میں آزمائشوں میں یہ ڈٹ گیا، ثابت قدم ہو گیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، جو کچھ ہو جائے سو ہو جائے، رب نے خالص دین کی سمجھ دے دی، اب اس سے میں ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یہ ترقی کرتا ہے جب ہدایت پہ چلتے ہوئے آزمائشوں کو برداشت کرتا ہے، تو اللہ اسے تیسرا مرتبہ دیتے ہیں استقامت کا، تیسرا درجہ، اور یہ کوئی معمولی درجہ نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ یہ کون ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو ہدایت پر آئے، مفہوم، جو ہدایت پر آئے تو آزمائشوں نے گھیرنا شروع کر دیا، طرح طرح کے امتحان آنے لگے، لیکن ثم استقاموا، یہ ڈٹ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر فرشتے آتے ہیں ان کی جانیں قبض کرنے کے لیے، ساتھ 3 پیغام لاتے ہیں۔ اللہ تخافوا، آگے جانے لگا ہے پر آگے کا خوف نہ کر، ولا تحزنوا، جو پیچھے بیوی بچے اہل و عیال دنیا کی مال و متاع چھوڑ کے جانے لگا ہے اس کا بھی فکر نہ کر، ان کا اللہ محافظ اور نگہبان ہے، باقی آگے جہاں کا تو سفر کرنے لگا ہے اس کا خوف نہ کر۔ کیوں؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، ہم روح بعد میں نکالیں گے، پہلے تجھے جنت کی خوشخبری سنائیں گے۔ یہ انعام ملا۔ ثم استقاموا، یہ تیسرے درجے پر آ گیا استقامت۔ جب یہ تیسرے درجے پر پہنچ گیا، استقامت اور ثابت قدمی کو اختیار کر لیا اور عزم کیا اللہ کے ساتھ، کچھ کا کچھ ہو جائے پر دین حق سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس کے خلاف نہیں کروں گا، اللہ پھر چوتھا انعام دیتے ہیں ربط قلب۔ ربط قلب، ربط قلب کا معنی اللہ اس کے دل پر اپنی رحمت کی گرہیں لگا دیتے ہیں، گڈھا مار دیں دل، پھر یہ ساری کائنات وقت کے بادشاہ اس کو مٹانے پہ تل جائیں، اللہ اس کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونے دیتا، اس کے ایمان کا پھر خود اللہ محافظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ درجہ ہے ولایت کا، یہ درجہ ہے، وہ اصحاب کہف کا واقعہ سنتے رہتے ہو، وہ انہم فتیۃ آمنوا، انابت آئی تو اللہ نے آمنو، ایمان عطا کر دیا، ہدایت دے دی۔ اب اس پہ آئے تو آزمائشیں آنے لگیں، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے برداشت کرنی اور سہنی شروع کر دی، استقامت کو اختیار کیا تو زدناہم ہدا، اللہ ان کو ہدایت کے اعتبار سے بڑھاتا چلا گیا، وہ استقامت اور ثابت قدمی پر آ گئے۔ جب یہاں پہنچے تو ربطنا علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ اپنی رحمت کی گرہیں لگا دی، وہ ربط علی القلب کا درجہ دیا۔ تو یہ ہدایت کے درجے کتنے ہیں؟ 4۔ اسی طرح گمراہی کے درجے بھی 4 ہیں، جو اصل ہمارے سبق کا جملہ ہے۔ گمراہی کے درجے بھی 4۔ سب سے اول ہے شک، یہ بھی آتا ہے قرآن پاک میں۔ شک، جب آدمی شک میں پڑتا ہے تو اللہ اسے گمراہ کر دیتے ہیں، کیونکہ شک نام گمراہی کا ہے، گمراہی شروع شک سے ہوتی ہے۔ ایمان، اطمینان، یقین، وہ گیا شک کا مریض بنا تو اللہ اسے گمراہی پہ ڈال دیتے ہیں۔ دوسرا، جب گمراہی پہ آتا ہے تو پھر گمراہ آدمی حق اور اہل حق کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ پھر گمراہی میں بڑھتا بڑھتا جب اہل حق کو دیکھتا ہے
اور دین حق کو دیکھتا ہے تو ان کے راستے کی رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے، ان سے جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، راستے کی رکاوٹ بنتا ہے، تو اسے قرآن نے تعبیر کیا وہ جدال پہ اتر آتا ہے۔ جدال کا معنی جھگڑنا، جیسے معاشرے میں دیکھ رہے ہو، وہ جب جدال پہ اتر آتا ہے، شک میں آیا، گمراہ ہو گیا، اور جب پھر اہل حق اور دین اسلام کے راستے کی رکاوٹ بنا اور دین اسلام کی اشاعت و ترویج میں وہ آڑے آنے لگا، یہ تیسرے درجے پر پہنچا، تو اللہ نے اس پر اپنے غضب کی مہر لگا دی، مہر جباریت۔ مہر جباریت کا کیا معنی؟ اب اس کا اللہ نے وہ تالا لگا دیا قسمت و مقدر کا، مکفل کر دیا، مہر لگا دی کہ اب اندر کا کفر باہر نہیں نکل سکے گا، باہر کا ایمان اور ہدایت کا نور اندر نہیں داخل ہو سکے گا۔ اور جس پہ اللہ نہ کرے مہر جباریت لگ جائے، پھر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اگر آپ بھی ان کو ہدایت کی طرف بلائیں، کوئی عام عالم مبلغ امتی اور دائی نہیں، انک تدعوہم، آپ بھی ان کو اگر ہدایت کی طرف بلائیں اور دین سنائیں، مسئلہ سنائیں، سمجھائیں، میرے پیغمبر وہ کبھی بھی آنے کے لیے تیار نہیں، جنہاں دے تالے میں مار چھڑے انہاں دے کوئی کھول سکدا۔ تو گمراہی کے بھی درجات کتنے ہیں؟ 4۔ تو سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ شک، شکوک و شبہات میں پڑ جانا، اطمینان بھی کھو بیٹھنا، یقین بھی ضائع کر دینا، اصل ایمان اس سے چلا گیا، اب صرف وہ زبانی دعویٰ ہے ایمان کا، مومن کہلوانے کا، مسلمان کہلوانے کا، وہ صرف زبانی دعویٰ اور چکر کر رہا ہے۔ حقیقت میں جو شک میں پڑا ہے تو یہ شک سبب ہے بدعات، فساد اور کفر و شرک اور گمراہی، ضلالت کا۔ چنانچہ یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ نے اسی مضمون کو بیان کیا۔ یہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر اس کی 7، فرمایا هو الذی، دیکھیے گا ذرا، اللہ وہ ذات ہے، انزلہ، جس نے اتارا، علیکا، آپ پر میرے پیغمبر، الکتاب، کتاب کو، قرآن مقدس کو، منہ، آیات محکمات ہن، اس کی آیات ہیں محکمات ہن، بڑی واضح، محکم، مضبوط، اس قرآن کی آیات ہیں بڑی محکم، بڑی مستحکم، بڑی مضبوط اور واضح۔ ام الکتاب، ام کا معنی اصل، ام کا معنی اصل، فرمایا یہ جو قرآن کریم کی محکم آیات ہیں اور مضبوط اور واضح آیات ہیں، ام الکتاب، دراصل اس کتاب کی اصل اور بنیاد یہی ہے جن پر تم نے غور کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ تو کتاب کی اصل آیات یہی محکمات ہیں۔ فرمایا وَأُخَرُ، اور اس کی آیات کی دوسری قسم، فرمایا متشابہات، وہ متشابہ ہیں، شبہ والی آیتیں جو واضح نہیں ہیں۔ سمجھے ذرا بات کو، آیت مشکل اور تفصیل طلب ہے، لیکن بالکل مختصر سی بات، اس پر تفصیل میں نہیں جانا۔ قرآن کریم کی دراصل آیات 3 قسم پر ہیں، یہاں 2 قسمیں بیان ہوئی، اور اسی میں سے دوسری قسم وہ بھی واضح ہے۔ اصل قرآن کریم کی آیات وہ 3 قسم پر ہیں، الآیات البینات، واضح آیات، انہی کو کہا آیات محکمات، واضح آیات، اور دوسرا ہے آیات مبہمات، مبہم کا معنی جو واضح نہیں، جو واضح نہیں، ان کو کھولنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے تفسیر کی ضرورت ہے، تشریح کی ضرورت ہے۔ اور تیسری قسم ہے متشابہات، تیسری قسم متشابہات، جن کا معنی اور مفہوم صحیح سوائے اللہ کے اور کسی کے علم میں نہیں ہے۔ آیات کتنی قسم کی ہیں؟ 3 قسم کی، ذرا جاگ کر بات سنیں، 3 قسم کی۔
جو پہلی قسم ہے الآیات البینات، واضح آیات، انہی کو قرآن نے کہا آیات محکمات۔ یہ وہ آیتیں ہیں، جملے پہ غور کرنی ہے، جن آیتوں کا بامحاورہ سرسری ترجمہ پڑھنے سے ان کا مقصد بالکل سمجھ آ جاتا ہے، ایک اردو دان آدمی پر بھی وہ آیتوں کا مضمون واضح ہو جاتا ہے، ان آیتوں کو کسی تفسیر اور تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے کو غور کیا میری بات پہ؟ یہ جو قرآن کریم کی پہلی قسم ہے آیات کی، واضح آیات، محکم آیات، بینات آیات، تو انہیں کسی تفسیر کی ضرورت، ان کا معنی مفہوم با محاورہ وہ موٹا موٹا پڑھ لینے سے مضمون اور مقصد ان کا سمجھ کس کو؟ مولوی عالم مفسر کو نہیں، ایک عام جو اردو پڑھ جان سمجھ سکتا ہے، اردو دان آدمی ہے، اس پر واضح ہو جاتا ہے۔ اور آپ درس قرآن کے مستقل سامعین ہیں، آپ نے بے شمار آیتیں دیکھی ہوں گی، صرف ان کا معنی کرتے ہیں تو مقصد ان کا اور مفہوم واضح ہو جاتا ہے، انہیں تفسیر اور تشریح کی ضرورت نہیں۔ ان کی تشریح اور تفسیر کرنا ایسے ہے جیسے سورج کو دیکھنے کے لیے آدمی ٹارچ اور لائٹ کو آن کر لے۔ کوئی پوچھے یہ لائٹ کیوں آن کی، یہ چراغ کیوں جلایا، یہ ٹارچ کیوں آن کی ہے؟ سورج دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ یہ آیات ہیں الآیات البینات، البینات واضح اور روشن آیتیں، تو ان کو سمجھنے کے لیے مزید کسی روشنی کی ضرورت ہے ہی نہیں، جس طرح سورج کو دیکھنے کے لیے مزید کسی روشنی کی ضرورت نہیں۔ اگلی بات سنیے گا، قرآن کریم کی تقریباً 90% آیات وہ الآیات البینات ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ 90% قرآن کریم کی آیات وہ الآیات البینات ہیں، جن کا بامحاورہ معنی پڑھو سمجھ آ جاتا ہے ان کا مفہوم، اس میں کوئی دقت نہیں، کسی لمبی چوڑی تفسیر میں جانے کی ضرورت۔ 90% قرآن مقدس کی آیات وہ الآیات البینات ہیں۔ اس طبقے کو یہ جملہ بتاؤ اور اس کو دعوت فکر دو جو کہتا ہے قرآن مشکل ہے، بغیر اتنے علوم پڑھے سمجھ نہیں آتا۔ اتنے علوم جب تک آدمی 14 16 18 نہ پڑھ لے، قرآن مشکل ہے یہ سمجھ نہیں آتا۔ تو 90% تو اس کی ایسی آیات ہیں صرف معنی پڑھنے سے سمجھ آ جاتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا کفر بکتا ہے، اللہ کے قرآن پہ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے بغیر 18 علوم پڑھے قرآن سمجھ ہی نہیں آتا۔ پیچھے بچ گئی 10% آیتیں، 10% آیات، اس میں جو آیات ہیں نا مبہمات، مبہم جن کا مضمون مفہوم چھپا ہوا ہے، مبہم کا معنی چھپی ہوئی شے، چھپا ہوا ہے، تو وہ تقریباً 6-7% آیتیں ہیں پورے قرآن کریم میں۔ 6 سے 7%، 8% زیادہ سے زیادہ یہ آیات المبہمات ہیں جن کو تفسیر کی ضرورت ہے، بغیر تفسیر کے خالی ان کا معنی پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی۔ اب ان آیتوں کو تفسیر کی ضرورت ہے، تو تفسیر کے مراتب 4 ہیں۔ تفسیر کتنے انداز سے ہوگی؟ آج کچھ 4 کا اتفاق چل پڑا ہے، گمراہی کے درجے، ہدایت کے درجے، تفسیر کے درجے 4۔ ایک تو تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن خود اپنی تفسیر آپ کرتا ہے۔ کیسے؟ ایک جگہ پہ مختصر اور مبہم مجمل بات کرے گا، دوسری جگہ پہ اس کو کھول دے گا۔ آسان سی مثال سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے رکھ، یہ راستہ ہے ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کر دیا۔ اب کن پر انعام ہوا؟ انعمت علیہم پڑھ کر یہ سمجھ نہیں آئی نا؟ اب اس کو تفسیر کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہے منعم علیہم جن پر انعام کیا گیا۔ تو اب قرآن نے خود اس کی 5ویں پارہ میں تفسیر اور تشریح کر دی۔
وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو ایک درجہ ہے قرآن اپنی تفسیر اور تشریح دوسری جگہ پر خود کر دیتا ہے. ایک اور مثال دے دوں، آیتیں آپ کو یاد ہیں. دوسرے پارہ میں فرمایا سورہ بقرہ میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اب سمجھیے گا، اس آیت میں دو باتیں واضح ہیں. مسئلہ نہیں وہ بیان کرنے لگا، مثال دینی ہے. قرآن اپنی تفسیر آپ کس طرح کرتا ہے. اس میں دو آیتیں واضح ہیں. شہداء کو معمولی مردہ نہ کہو، معمولی مردہ نہ کہو. نمبر دو بل احیاء، وہ ہیں زندہ. یہ دو باتیں واضح ہیں. اب آگے سوال تھا، تفصیل طلب بات تھی کہ وہ زندہ ہیں تو کہاں اور کیسے. ہمارے ہاتھوں میں تو وہ مردہ ہیں، مر چکے ہیں. ہم نے تو سارے معاملات ان کے ساتھ مردوں والے کیے. ان کا کفن دفن، عورت بیوہ پیچھے عدت میں، بچے یتیم وراثتیں تقسیم، یہ سارے معاملات تو مردوں والے. قرآن کہتا ہے زندہ ہے. بھلے زندہ ہے، وہ تو مر گئے، معاملات مردوں والے کیے گئے. تو یہ اب ان کی حیات کا معاملہ مبہم، چھپا اور پوشیدہ ہے، اور قرآن نے اس پہ کہہ دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کا کوئی شعور نہیں. اب اس شعور کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. یہ لَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ یہ مبہم جملہ ہے، اس کو تفسیر کی ضرورت ہے. تو چوتھے پارہ میں ایک اور آیت قرآن لایا شہدائے احد کے متعلق. وہاں بھی دو باتیں واضح ہیں. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء. اللہ کریم کے راستہ میں جو مارے گئے ان کو مردہ، معمولی مردہ گمان بھی نہ کرو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ربا یہ دو باتیں تو پہلے بھی واضح ہیں، بتلائیے کہ وہ کہاں اور کیسے زندہ ہیں. وہاں آخر پہ ایک جملہ قرآن نے دیا عند ربہم یرزقون. عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں. یرزقون، اور روزیاں بھی دیے جاتے ہیں. یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہے توجہ، وہ بات ذہن میں رکھنی ہے. قرآن اپنی تفسیر آپ کیسے کرتا ہے. وہ روزیاں بھی دیے جاتے ہیں. یرزقون، یہاں سے ذرا ایک جملہ ذہن میں رکھو اور اس سے سنبھال کے رکھو، اور اس طبقہ سے سوال کرو جو کہتا ہے کہ روحیں لوٹ کر آ گئی اور انہی جسموں کے ساتھ انہی قبروں میں شہداء زندہ ہیں. ان سے پوچھو، قرآن کہتا ہے شہداء کو روزی اور رزق دیا جاتا ہے. پوچھئے گا روزی اور رزق کون سا دیا جاتا ہے؟ دنیا والا، دال ساگ، یہ بریلر، یہ دنیا کی چیزیں، یہ دنیا والا روزی اور رزق کھانا پینا انہیں دیا جاتا ہے. کوئی بھی عقل مند یہ دنیا والا رزق کہنے کے لیے تیار نہیں. جب دنیا والا روزی اور رزق انہیں نہیں دیا جاتا تو اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ ان کی حیات دنیا والی نہیں. روزی اور رزق کون سا دیا جاتا ہے؟ جنت والا. کون سا دیا جاتا ہے؟ جنت والا. جب روزی اور رزق جنت والا دیا جاتا ہے تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ پھر جیسی روزی ویسی حیات، جہاں کا رزق وہاں کی نعمتیں، اور رزق جنت کا دیا جاتا ہے شہداء کو، تو حیات بھی ان کی کہاں کی ہوگی؟ دنیا والی نعمتیں اور رزق نہیں دیا جاتا. یہ تو کوئی بھی کہنے کو ماننے کو تیار نہیں. تو پھر حیات بھی دنیا والے جسم کی، دنیا والی قبر کی، اور دنیا والی نہیں. جہاں کی نعمتیں وہاں کی حیات. تو فرمایا عند ربہم، اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں. وہ تھوڑا سا اشارہ دیا، بات کھلی نہیں. پہلے فرمایا لَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مکمل نفی تھی، تمہیں کوئی ان کی حیات کا شعور نہیں. اب ایک اشارہ اور رخ دیا، اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں. لیکن رب تو ہر جگہ ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کرو ادھر ہی تمہارا اللہ ہے. وہ تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. تو اپنے رب سے کون سی جگہ مراد ہے اپنے رب کے ہاں زندہ ہونے سے؟ اس جگہ کا تعین نہیں ہوا. 28ویں پارہ میں اس اندہ مبہم تھا، اس کے ابہام کو بھی خود قرآن نے کھول دیا. 28ویں پارہ کے اخیر پر بی بی آسیہ شہیدہ اسلام کا ذکر کیا، اور وہ آخری وقت میں دعا مانگتی ہیں ربی ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. یہاں بھی عند ربہم، عند
اور لفظ رب، وہاں بھی ربی ابنی لی اندا کا اندا، یہ دونوں لفظ آئے، اندا کا اے اندر رب، بیتن فی الجنہ، جنت میں اپنے پاس میرے لیے گھر بنا، اے میرے رب۔ تو اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے ہاں سے مراد جگہ کون سی؟ بیتن فی الجنہ، بیتن فی الجنہ۔ اور سورہ یاسین میں قیل ادخل الجنہ، سورۃ النحل کی آیت نمبر 32 میں ادخل الجنہ۔ تو یہ بہت ساری آیات کا مضمون۔ تو اس میں یہ عرض کر رہا تھا تفسیر کے 4 اصولوں میں سے پہلا اصول کہ قرآن اپنی تفسیر، دوسرا ہے تفسیر القرآن بالحدیث، بات دور نکل جائے گی۔ قرآن کی تفسیر پیارے پیغمبر نے کی صلی اللہ علیہ وسلم، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کے منصب کی ادائیگی کے لیے آپ نے جن آیات کی تفسیر اور تشریح کی اپنے فرامین احادیث سے، تو وہ دوسرا درجہ ہے تفسیر القرآن بالحدیث، اور تیسرا تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، صحابہ نے پیغمبر سے سیکھ سمجھ کر قرآن کا معنی اور تفسیر مطلب کو بیان کیا، تو اقوال صحابہ کے ذریعے قرآن کی تفسیر۔ اور چوتھا درجہ ہے تفسیر القرآن باقوال التابعین، تابعین صحابہ سے جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا، انہوں نے قرآن کی تفسیر بیان کی۔ اس کے بعد کہ یہ جتنا 14 صدیوں کے مفسرین آ رہے ہیں، یہ سب جو تفسیریں لکھتے ہیں، لکھی ہیں، جس زبان میں جس بزرگ نے لکھی ہیں، وہ سب انہی 4 مراتب کے اندر اور دائرے میں رہتے ہوئے تفسیریں لکھتے ہیں۔ الفاظ انداز اپنا ہوتا ہے، مضمون اور وہی اصول اور تفسیر لیا جاتا ہے جو 4 مراتب سے حاصل ہو۔ اگر کسی مفسر اور بزرگ کی کوئی بات اور تفسیر اور تشریح ان 4 میں سے کسی کے ساتھ ٹکرا جائے، وہ قابل توجہ اور قابل التفات نہیں، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ معتبر وہی تفسیر ہے جو ان 4 کے مطابق ہو اور ان کے تابع ہو کر کے آئے۔ تو آیتوں کی دوسری قسم کون سی ہے؟ مبہمات۔ بات مشکل تو نہیں ہو گئی؟ ان آیتوں کو تفسیر کی ضرورت ہے، یا خود قرآن ان کی دوسری جگہ پر تفسیر کرے گا، یا حدیث کے ذریعے، یا اقوال صحابہ کے ذریعے، یا اقوال تابعین کے ذریعے۔ تو یہ تقریباً 6-7% آیتیں ہیں۔ یہ آیات کی دوسری قسم ہے مبہمات، اور تیسری قسم ہے متشابہات، جن کا صحیح معنی اور مطلب سوائے اللہ کے کسی کے علم میں نہیں۔ وہ کون سی آیتیں ہیں؟ حروف مقطعات، حروف مقطعات، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین وغیرہ، ہا میم عین سین قاف، ان کا صحیح معنی اور مفہوم سوائے اللہ کے اور کسی کے پتے میں نہیں۔ یہ تیسری قسم ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے گا ذرا، آیاتم منہ آیاتم محکمات ہن، اس قرآن مقدس کی آیات کی ایک قسم اور بڑی قسم جو تقریباً 90% پر مشتمل ہے، وہ ہے آیات محکمات۔ فرمایا ام الکتاب، یہ اس کتاب کی اصل ہے، اصل ہے اس کتاب کی، کہ اصل وہی ایمانیات ہیں۔ اور ایک جملہ دیتا چلوں، قرآن کریم میں جتنی مکی صورتیں ہیں، جتنی مکی صورتوں کی اکثر آیات وہ سب آیات البینات ہیں۔ جو مبہمات آیات ہیں وہ زیادہ ملتی ہیں مدنی صورتوں میں، مدنی صورتوں میں۔ مکی صورتوں کا اکثر حصہ وہ آیات البینات پر مشتمل ہے، اور جو مبہمات ہیں جنہیں تفسیر کی ضرورت ہے تو وہ کون سی صورتوں میں ہیں؟ وقت بھی اونچا ہو گیا۔ اچھا دیکھیے، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ، پس بہرحال وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں زیغن، کجی ہے، ٹیڑھ پن، جن کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں کجی ٹیڑھ پن ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ محکم اور واضح آیات کو چھوڑ چھاڑ کر، فَيَتَّبِعُونَ، پس وہ پیچھے لگے رہتے ہیں، مَا تَشَابَہَ، متشابہ آیتوں کے۔ وہ عرض کیا نا شروع میں، شکوک و شبہات میں پڑے رہتے ہیں،
ان کا مطلب کیا بنتا ہے جی، ان کا مطلب ارے جن کا مطلب واضح ہے ان کو تو مان، وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کے پیچھے بھی پڑتے ہیں کیوں؟ سمجھنے کے لیے نہیں۔ منہ ابتغاء الفتنہ، منہ ان متشابہ آیتوں سے ان کے پیچھے لگ کر اور ان کی ٹوہ میں لگ کر، ابتغاء وہ تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈ کے لانا چاہتے ہیں، الفتنہ فتنے کو، فساد کو برپا کرنا چاہتے ہیں، اپنے باطل نظریات کو مانے ٹیڑے کر کے، ہیر پھیر کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں، شرکیہ مذہب ثابت ہو جائے، بدعات ثابت ہو جائیں، وابتغاء اور وہ تلاش میں لگ جاتے ہیں، تعویلی ہی ان کی تعویل یعنی مراد کو سمجھنے کے لیے، مفہوم کو سمجھنے کے لیے متشابہ آیتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وما حالانکہ نہیں، یعلم کوئی جانتا، تعویلہ ان کا معنی اور مطلب، کون سی آیتوں کا؟ وہ متشابہ آیتوں کا، کوئی نہیں جانتا ان کا معنی اور مطلب، الا اللہ سوائے، ارے جن کا معنی اور مطلب اللہ کے سوائے جانتے ہی کوئی نہیں، ان کے پیچھے پڑنے کا کوئی معنی، فتنے کو لانا، فساد بدعات کو رواج دینا، باطل اور غلط نظریات کو اس کا سہارا لے کر ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہی کچھ مذموم مقاصد ہوتے ہیں۔ وگرنہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، ان کا صحیح تعویل یعنی مفہوم اور مطلب سوائے اللہ کے کوئی جانتا ہی نہیں۔ لیکن فرمایا اس کے برعکس، والراسخون فی العلم، سبحان اللہ، جو اہل حق ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ پن نہیں ہوتا، والراسخون اور جو مضبوط ہیں، الراسخون جو مضبوط ہیں، فی العلم علم میں، راسخ العلم جن کا علم مضبوط ہے، کتاب و سنت کو جانتے سمجھتے ہیں، وہ متشابہ آیتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ان کا معنی اور مفہوم پتہ ہو یا نہ ہو، ان کے کلام الہی ہونے پر ہم ایمان لا چکے ہیں۔ آمنا بھی، اللہ نے سمجھا دیا یہ جو متشابہ آیتیں ہیں ان پر ایمان لانا کہ اللہ کا کلام ہے، یہ کافی ہے، ان کی ٹوہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آمنا بھی، وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ ان کے، کس انداز میں؟ کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ کل کا کل، سب کا سب قرآن اور اس کی تمام آیتیں من عند ربنا، کس کی طرف سے ہیں؟ ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما یذکر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا مگر وہ، اولو الالباب، الباب العقل الخالص، جن کے دماغ میں زیغن ٹیڑھ، کجی، ضد، تعصب، شک و شبہ کا مرض اور گند نہیں ہوتا، خالص عقلوں والے قرآن سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لہذا دعا کیا کرو، ربنا کرو مانا اور اس کو یاد کرو، آئے ہمارے رب، لا تزغ، لا تزغ نہ ٹیڑھا کر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، ہمارے دلوں کو حق سے ادھر ادھر ٹیڑھا۔ وہ شروع میں جملہ ہے نا ذہن میں، اصل ایمان کیا ہے؟ یقین کا نام، یقین سے بھی بڑھ کر اطمینان کا نام۔ اطمینان تب ہوگا کہ لا تزغ قلوبنا، دلوں میں ٹیڑھ اور کجی پن، شک و شبہ کا مرض نہ آئے۔ لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب نہ ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت عطا کر چکا ہے، وہب لنا، اور ہم کو عطا کیے رکھ، ہم کو عطا کیے رکھ، ہمیں ہبہ کر، من لدن کا خاص اپنی جناب اور خزانوں سے، رحمتن، رحمتن، رحمت یعنی اپنی رحمت کے سہارے ہمارے دلوں کو اور ایمان کو مضبوط اور اطمینان میں رکھ۔ انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی تو،
تو ہی تو وہاب، الوہاب مبالغہ کا صیغہ ہے، سب سے بڑھ کر دینے والا۔ دوسرا معنی مفسرین نے ذکر کیا بن مانگے عطا کرنے والا۔ تیسرا معنی عرض کیا الوہاب، دے کر پھر اس کا احسان نہ جتلانے والا۔ چوتھا مطلب ذکر کیا الوہاب، بلا عوض دینے والا، مفت میں دینے والا، قیمت بھی طلب، اس کا معاوضہ بھی مانگتا نہیں۔ یہ سب توجیہات اس میں بند ہے۔ الوہاب بن مانگے دینے والا، مانگے سے بڑھا کے دینے والا، اور الوہاب اسی سے ہے وہابی، اسی سے ہے وہابی۔ سبحان اللہ، کیا مانا وہابی کا؟ وہاب کو ماننے والا۔ وہاب کس کا نام ہے؟ اللہ کی صفت اور صفاتی نام ہے نا۔ تو وہابی، وہاب والا، اللہ والا، وہابی کا معنی سبحان اللہ۔ لاہوری، لاہور والا، پنجابی، پنجاب والا، سندھی، سندھ والا، پاکستانی، پاکستان والا۔ تو وہابی، وہاب والا، اور وہاب اللہ ہے تو وہابی کا معنی اللہ۔ ہمارا مد مقابل بھی بڑا بے وقوف ہے، وہ دیتا ہمیں تانا ہے بدنام کرنے کے لیے، لیکن جو بھی لفظ اس نے ہمیں بدنام کرنے کے لیے اختیار کیا نا، غور کرے تو وہ الٹا ہماری عزت افزائی کا باعث ہے۔ ہمیں کیا الزام دیا؟ یہ وہابی، اپنے طور پہ تو تانا مارا، بدنام کرنے کی کوشش کی وہابی وہابی کر کے، لیکن حقیقت میں اہل ایمان کی عزت افزائی ہے کہ دشمن بھی تمہاری گواہی دیتا ہے، یہ کسی بابے وغیرہ ملنگ والے نہیں، گھوڑے تازیے تابوت والے نہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ یہ کس والے ہیں؟ اور ایک اور نام دیا، یہ کون ہے؟ یہ مماتی۔ یہ کون ہے؟ مماتی۔ یہ بھی اس نے اپنے طور پہ ایک تانا دیا، اپنے انداز میں گالی دی، اور بدنام کرنے کے لیے یہ دیا کہ مماتی مماتی کہہ کر انہیں بدنام کر دیا جائے گا، لیکن وہ بھی بڑا نادان ہے۔ غور اس نے بھی نہیں کیا کہ یہ تو قرآن کا لفظ ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی و مماتی، اور اس کے معنی پر غور کر لے۔ وہ آپ اہل حق کو، آپ میں سے کسی دوست کو راستے سے، گلی چوک چوراہے سے آتا ہوا دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ مماتی آ رہا ہے۔ مماتی کا کیا معنی؟ میری موت۔ مماتی کے لفظ کا کیا معنی ہے؟ کتنا بے وقوف ہے ہمیں یہ تانا دینے والا۔ وہ آپ کو دیکھ کر کہتا ہے مماتی آ رہا ہے، کیا معنی؟ میری موت آ رہا ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا، تیرے مذہبی موت کا انشاءاللہ یہی سبب بنے گا، تیری موت کا یہی مذہبی موت کا سبب بنے گا کہ تیری یہ باطل لوگوں کو گمراہ کرنے کی چالیں یہ انشاءاللہ نہیں چل سکیں گی۔ تو وہ اپنے طور پہ الزام دیتا ہے، بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کی تقدیر بڑی وہ واضح ہے اور بڑی زور آور ہے کہ اسے ایسے لفظ کا انتخاب کرواتا ہے جو اس کی خود شکست کا باعث ہے اور اہل ایمان کی عزت افزائی کا باعث ہے۔ تو انکا انتل وہاب۔ اللہ عمل کی توفیق۔